السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج کا ویڈیو ہے کرداروں پر، یعنی کہ داستان کے اہم کردار، اہم داستانیں اور ان کے اہم کردار یہ ہمارے سلیبس میں ہیں، اور ان کرداروں کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگر کوئی بھی کردار پہ سوال آ جائے گا تو آپ اس کو اچھی طرح سے جواب دے دیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ دوستو، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر امتحانات کے لیے ہم نے گروپ تیار کیا ہے۔ اگر آپ کلاس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ داستان لکھا ہوا ہے اور آگے لکھیں کردار۔ سب سے پہلے ہے سبرس۔ سبرس سے کون کون سے کردار ہیں؟ حسن، دل، عشق، عقل، نظر وغیرہ۔ تو سبرس کے بہت سے کردار ہیں۔ سبرس کے چھوٹے بڑے کل کتنے کردار ہیں یہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو 76 کردار ہیں چھوٹے بڑے کل ملا کر۔ سبرس کے مرکزی کردار کون سے ہیں؟ دل اور حسن، یہ مرکزی کردار ہیں۔ اردو کی پہلی نثری کتاب کون سی ہے؟ تو جواب ہے سبرس ہے۔ سبرس کا مصنف کون ہے؟ ملا وجہی۔ سبرس کس کے عہد میں لکھی گئی؟ تو یہ قطب شاہی عہد میں لکھی گئی۔ اور کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی؟ عبداللہ قطب شاہ کے بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی۔ سبرس کس سن میں شائع ہوئی؟ 1635 میں۔ یہ سوال اکثر آتے ہیں، اس لیے میں نے بتا دیا ہے۔ حالانکہ کردار سے الگ ہیں لیکن پھر بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں یہ سوالات۔ داستان سبرس کی ہیروئن کون سی ہے؟ جواب ہے حسن ہے۔ داستان سبرس کا ہیرو کا نام بتائیے، تو آپ جواب دیں گے دل ہے۔ اگر یہ آ جائے کہ دل کس داستان کا کردار ہے تو سبرس کا ہے۔ سبرس میں عقل کا دل سے کیا رشتہ ہے؟ تو عقل کا بیٹا ہے۔ سبرس میں ہیروئن حسن کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا عشق۔ عشق کی بیٹی حسن ہے۔ سبرس میں عشق کہاں کا بادشاہ تھا؟ تو جواب ہے مشرق کا بادشاہ اور حسن کا باپ تھا۔ سبرس میں متحرک اور جاندار کردار کس کا ہے؟ تو جواب دیجیے گا نظر کا ہے۔ سبرس میں عقل کہاں کا بادشاہ ہے؟ تو جواب ہے سیستان کا بادشاہ ہے اور دل کا باپ ہے۔ دل کا باپ کون ہے؟ عقل ہے۔ سبرس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو آب حیات کی تلاش ہے سبرس۔ سبرس کی دو طرفہ ادبی اہمیت کیوں نظر آتی ہے؟ یہ بھی سوال آ جاتا۔ تو ایک خالص تمثیلی داستان ہے اور دوسری نثری پہلی کتاب ہے، یعنی کہ دوسری اردو نثر کی پہلی کتاب ہے۔ سبرس میں کس کے محرکے پیش کیے گئے ہیں؟ تو حسن اور عشق کے محرکے پیش کیے گئے ہیں، یعنی کہ دونوں میں نوک جھونک ہوئی ہے اور دونوں میں پھر محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ سبرس کو سب سے پہلے کس نے اردو دنیا سے متعارف کرایا؟ تو جواب ہے عبدالحق نے 1925 میں۔ مولوی عبدالحق نے پہلی بار رسالہ اردو میں سبرس پر تفصیلی روشنی کب ڈالی؟ تو 1924 میں ڈالی۔ مولوی عبدالحق نے سبرس کو کہاں سے شائع کیا؟ 1932 میں انجمن ترقی دکن سے، یعنی حیدرآباد سے شائع کیا۔ داستان میں شہزادہ دل کا دوست کون ہے جس کا سب سے جاندار کردار ہے؟ تو جواب آپ کا ہوگا نظر ہے۔ زلف، رخسار، غیر، قد قامت کس داستان کے کردار ہیں؟ تو یہ ہیں سبرس کے ہیں۔ اب دوستو دوسرا آتا ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار آزاد بخت، خواجہ سرپرست، بختیار، ملک شہپال، یہ اس کے کردار ہیں اہم۔ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہے میر امن کی ہے۔ باغ و بہار میں نسوانی کرداروں میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ نسوانی کا مطلب ہے عورتوں کی آواز۔ نسوانی کردار کس کا ہے؟ تو وزیر زادی کا ہے۔ باغ و بہار کا مرکزی کردار کس کا ہے؟ آزاد بخت کا ہے۔ باغ و بہار میں شہپال کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ تو روشن اختر ہے۔ دوستو ان کو یاد کرتے جائیے گا، یاد کر لیجیے گا، یہ کردار ہیں سارے۔
باغ و بہار میں روشن اختر کس کی بیٹی ہے؟ شہپال کی بیٹی ہے۔ باغ و بہار میں کس ملک کی شہزادیوں کا کردار پیش کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے دمشق و بصرے کی شہزادیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شہپال اور صادق کس داستان کے کردار ہیں؟ تو باغ و بہار کے ہیں۔ آزاد بخت کہاں کا بادشاہ تھا؟ روم کا بادشاہ تھا۔ باغ و بہار میں چاروں درویش کس کے مارے ہوئے تھے؟ تو جواب ہے عشق کے مارے ہوئے تھے چاروں درویش۔ بختیار اور مبارک کس داستان کے کردار ہیں؟ تو جواب آپ کا ہوگا باغ و بہار کے۔ آزاد بخت روم کا کامیاب بادشاہ تھا، لیکن وہ کس سے محروم ہو کر تخت و تاج چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے؟ تو اولاد نہ ہونے سے وہ مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا پورا تخت و تاج چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اب آئیے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کے اہم کردار ہیں جان عالم، انجمن آرا، مہر نگار اور ماہ طلعت۔ فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، یعنی اس کے مصنف جو ہیں رجب علی بیگ سرور ہیں۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے میر امن کی باغ و بہار کے جواب میں 1824 میں لکھی تھی اور 1843 میں رجب علی بیگ سرور نے پہلی بار شائع کی۔ فسانہ عجائب میں جان عالم، انجمن آرا، ملکہ مہر نگار، ماہ طلعت اور وزیر زادے کے علاوہ طوطا، سوداگر، جوگی، دیونی اور انجمن آرا کا باپ وغیرہ کے کردار بھی بڑے جاندار نظر آتے ہیں۔ جان عالم، انجمن آرا اور مہر نگار فسانہ عجائب کے اہم کردار ہیں، یعنی فسانہ عجائب کا مرکزی کردار کس کا ہے؟ تو جان عالم کا ہے۔ فسانہ عجائب میں ہیرو کا کردار کس نے نبھایا؟ تو جان عالم نے نبھایا۔ اور فسانہ عجائب میں ہیروئن کون ہے؟ تو جواب ہے انجمن آرا ہے۔ تو یہ دونوں کردار جو ہیں مرکزی کردار ہیں، جان عالم اور انجمن آرا۔ فسانہ عجائب کا سب سے زیادہ کامیاب اور متحرک اور جاندار کردار ملکہ مہر نگار کا ہے۔ فسانہ عجائب شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان ہے۔ شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان کون سی ہے؟ تو جواب آپ دیجیے گا فسانہ عجائب ہے۔ اب آتے ہیں رانی کیتکی کی کہانی۔ رانی کیتکی کی کہانی کے کردار جو ہیں رانی کیتکی، کنور ادے بھان اور مدن بان، یہ اہم کردار ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی کا ہیرو کون ہے؟ تو جواب دیجیے کنور ادے بھان۔ رانی کیتکی کی کہانی میں ہیروئن کا کردار کس نے ادا کیا ہے؟ تو وہ خود رانی کیتکی کی ہے۔ مدن بان کا رانی کیتکی سے کیا رشتہ ہے؟ تو جواب ہے رانی کیتکی کی سہیلی ہے، یا رانی کیتکی کی سہیلی کون ہے؟ تو وہ مدن بان ہے۔ داستان کا سب سے جاندار کردار کس کا ہے؟ تو وہ مدن بان کا ہے۔ جگت پرکاش کا گرو کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا جوگی مہندر گر۔ جوگی مہندر گر کہاں رہتا تھا؟ تو جواب دیے کیلاش پروت میں رہتا تھا۔ رانی کیتکی کی کہانی میں راجہ اندر کا مہندر گر سے کیا رشتہ ہے؟ تو مہندر گر کا دوست ہے راجہ اندر۔ پھول کلی کون ہے رانی کیتکی کہانی میں؟ تو جواب آپ دیں گے مالن ہے۔ یہ سارے کردار ہیں، بڑے اہم کردار ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی میں کنور ادے بان کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا رانی لکشمی باس۔ سورج بھان کنور ادے بان کا کون لگتا ہے؟ تو جواب ہے باپ، یعنی کنور ادے بان کا کون لگتا ہے؟ باپ ہے۔ رانی کیتکی کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو کاملتا ہے۔ یہ رانی کیتکی کی کہانی کے اہم کردار ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی میں خالص کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا ہندی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ خاں انشاء نے اس کے کردار بھی تمام ہندو پیش کیے ہیں اور ان کا تعلق بھی ہندو معاشرے سے ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں رانی کیتکی کا باپ کا نام بتائیے؟ تو جواب دیجیے گا جگت پرکاش ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کے مرکزی کردار کنور ادے بان ہیرو اور رانی کیتکی کی کہانی ہیروئن ہیں۔ رانی کیتکی کی سہیلی مدن بان داستان کا سب سے جاندار کردار ہیں۔ اب داستان امیر حمزہ عمر و عیار کس کا کردار ہے؟ داستان امیر حمزہ کا ہے۔
اور یہ اکثر سوال آتا ہے، داستان امیر حمزہ کا یہی کردار پوچھا جاتا ہے، عمر عیار ہے۔ دوستو یہ کردار آپ کو کیسے لگے؟ یہ کردار بڑے اہم ہیں اور اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ ان کرداروں کو یہی امتحان میں آئیں گے، ان میں سے کوئی سا بھی کردار، بلکہ ایک نہیں کئی کرداروں پہ سوالات آ جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا تو آپ اپنے پیپر میں یہ سوال بالکل صحیح ٹک کر آئیں گے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اب ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔